بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ عز وجل۔ ہم قرآن پاک کے کلمات میں معرب اور مبنی کا اجرا کر رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل سورہ اخلاص کے کلمات میں غور کریں گے کہ کون سا کلمہ معرب ہے اور کون سا کلمہ مبنی۔ معرب کسے کہتے ہیں، مبنی کسے کہتے ہیں، آپ جانتے ہی ہوں گے کہ معرب وہ کلمہ ہے جس کا آخر مختلف عوامل کے آنے کی وجہ سے بدل جائے، جیسے جاء عمر، رأیت عمرا، مررت بعمر۔ کیونکہ تینوں مثالوں میں عمر کا آخر بدل رہا ہے، تبدیل ہو رہا ہے، اس لیے عمر معرب ہے۔ اور مبنی وہ کلمہ ہے جس کا آخر مختلف عوامل کے آنے کی وجہ سے نہ بدلے، جیسے جاء ہاؤلائی، رأیت ہاؤلائی، مررت بہاؤلائی۔ کیونکہ تینوں مثالوں میں ہاؤلائی نہیں بدل رہا، اس لیے ہاؤلائی مبنی ہے۔ معرب اور مبنی کے تعلق سے نحو کی کسی بھی کتاب سے پڑھ لیں، تفصیل کے ساتھ معلومات حاصل کریں، پھر یہ ویڈیو دیکھیں، جیسے خلاصۃ النحو، ہدایۃ النحو، النحو الکبیر، نصاب النحو۔ نحو کی کسی بھی کتاب سے معرب اور مبنی کے تعلق سے سبق پڑھیں، پھر یہ ویڈیو دیکھیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا۔ سورۃ الاخلاص مکیہ وہی اربع آیات۔ سورۃ الاخلاص مکیہ، اس میں لفظ سورہ، لفظ الاخلاص اور مکیہ، یہ تینوں کلمات، یہ تینوں الفاظ معرب ہیں، کیونکہ تینوں کلمات اس میں متمکن ہیں اور ترکیب میں واقع ہیں، اس لیے تینوں کلمات معرب ہیں۔ اس میں متمکن وہ اسم جو مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو۔ مبنی الاصل تین ہیں، فعل ماضی، امر حاضر، معروف اور تمام حروف۔ تو جو اسم فعل ماضی کے مشابہ نہ ہو، امر حاضر معروف کے مشابہ نہ ہو اور کسی بھی حرف کے مشابہ نہ ہو، وہ اس میں متمکن کہلاتا ہے۔ اس میں متمکن جب ترکیب میں واقع ہو، یعنی فاعل بن رہا ہو، نائب الفاعل بن رہا ہو، مفعول بن رہا ہو، مبتدا خبر کچھ بھی بن رہا ہو، تو وہ معرب ہوتا ہے۔ اگر وہ اکیلا ہو تو معرب نہیں ہوتا، مبنی ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ تینوں کلمات، لفظ سورہ، الاخلاص اور مکیہ، یہ تینوں اس میں متمکن ہیں اور ترکیب میں واقع ہیں، اس لیے تینوں کلمات معرب ہیں۔ وہی، واو مبنی ہے کیونکہ حرف ہے اور حرف مبنی الاصل میں سے ہے۔ ہیا بھی مبنی ہے کیونکہ یہ ضمیر ہے اور ضمیر بھی مبنی ہے۔ ضمیر اس میں غیر متمکن کی قسم ہے، اس میں غیر متمکن مبنی کی قسم ہے، اس لیے ہیا مبنی ہے۔ اربع آیات، یہ دونوں معرب ہیں کیونکہ دونوں اس میں متمکن ہیں اور ترکیب میں واقع ہیں، اس لیے دونوں معرب ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں صرف با مبنی ہے، اس کے علاوہ لفظ اسم، لفظ اللہ، الرحمن، الرحیم، یہ چاروں کلمات معرب ہیں۔ معرب ہونے کی وجہ کیا؟ اس میں متمکن ہیں اور ترکیب میں واقع ہیں۔ اس میں متمکن کسے کہتے ہیں؟ اسے پہلے میں بیان کر چکا۔ قل هو اللہ احد، اس آیت میں کلمہ قل مبنی ہے کیونکہ یہ امر حاضر معروف ہے جو کہ مبنی الاصل میں سے ہے، اس لیے قل مبنی ہے۔ ہوا بھی مبنی ہے کیونکہ ہوا ضمیر ہے، ہوا واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، اس لیے مبنی ہے کیونکہ ضمیر اس میں غیر متمکن کی ایک قسم ہے، اس میں غیر متمکن مبنی کی ایک قسم ہے، تو ہوا بھی مبنی۔ اس کے بعد لفظ اللہ، لفظ احد، یہ دونوں معرب ہیں کیونکہ دونوں اس میں متمکن ہیں اور ترکیب میں واقع ہیں، اس لیے یہ دونوں معرب ہیں۔ اللہ الصمد، یہ دونوں کلمات، لفظ اللہ، لفظ الصمد، دونوں معرب ہیں کیونکہ دونوں اس میں متمکن ہیں اور ترکیب میں واقع ہیں۔ لم یلد، لم یلد ولم یولد،
اس میں لم کیونکہ حرف ہے اس لیے مبنی. یلد فعل مضارع ہے معرب ہے کیونکہ اس کے آخر میں نون جمعہ یعنی نون جمعہ مؤنث غائب و حاضر اور نون تاکید نہیں ہے اس لیے یہ معرب ہے. اس کے بعد ہے ولم یولد. واو مبنی ہے کیونکہ حرف ہے، اس طرح لم بھی حرف ہے اس لیے وہ بھی مبنی. یولد یہ معرب ہے کیونکہ فعل مضارع ہے اور نون جمع مؤنث غائب و حاضر اور نون تاکید سے خالی ہے اس لیے یہ معرب ہے. لم یلد ولم یولد میں دونوں لم اور واو مبنی اور یلد یولد دونوں معرب. ولم یکن لہ کفوا احد. اس میں واو اور لم یہ دونوں واو اور لم دونوں مبنی ہیں کیونکہ واو حرف ہے اس لیے مبنی، اس طرح لم بھی حرف ہے تو اس لیے مبنی. اس کے بعد یکن. یکن جو ہے یہ فعل مضارع ہے لیکن اس کے آخر میں نون جمع مؤنث غائب یا نون جمع مؤنث حاضر یا نون تاکید نہیں ہے اس لیے یہ معرب ہے. لہو میں لام اور ہا دونوں مبنی ہیں. لام تو اس وجہ سے مبنی کہ یہ حرف جر ہے، لام حرف ہونے کی وجہ سے مبنی، اور ہا ضمیر ہونے کی وجہ سے مبنی. کفوا احد. کفوا احد میں کفوا احد دونوں معرب ہیں کیونکہ دونوں اس میں متمکن ہیں اور ترکیب میں واقع ہیں اس لیے دونوں معرب ہیں. الحاصل یہ کہ پوری صورت میں لفظ قل، ہوا اور لم دونوں لم، واو اس طرح ولم یکن لہ کفوا احد میں واو لم اور لہو لام اور ہا یہ مبنی ہیں. اس کے علاوہ باقی کلمات جیسے لفظ اللہ، لفظ احد، پھر لفظ اللہ، پھر الصمد، اس کے بعد یلید، یولد، یکل، کفوا احد یہ تمام کلمات معرب ہیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں. علم دین عام کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں، اس ویڈیو کو خوب عام کریں. اگر کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں مشورہ لکھیں یا ہمارے نمبر پر مشورہ دیں. انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں آپ کے مشورے پر عمل کیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.